لائیے انشال صاحبہ کے لیے بہت سی تالیاں. اینڈ انشال اوور ٹو یو. آج آپ سنبھالیے اور اس کو آگے لے کے چلیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ انشال جاوید اور میں آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر منعقد کیا جانے والا کیوں موبائل اسپیچ سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے نوجوانوں کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے احساسات، خیالات اور نظریات قوم تک پہنچائیں. ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی، قومی وحدت، مذہبی خلوص اور قربانی اور رواداری کا جذبہ بیدار کریں. اسی اسنا میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے مقررین یہاں پر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح سے رمضان المبارک کی برکتوں سے سبق سیکھ کر پاکستان کے حق کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ بحال کر رہیں گے فضائے خطہ خیر. کیوں موبائل اسپیچ سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس ججمنٹ پینل پر موجود ہیں سر آغا شرازی، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فن مقرری میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال راٹھوڑ، جو کہ آپ کی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب جو کہ بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور فن مقرری میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. آپ نے ان کا سیگمنٹ سنا ہے کس طرح سے شعلہ بیانی اور اپنے انداز بیان سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسپیچ سیگمنٹ ہمارا جو ہے یہ 8 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگا، جس میں ہر روز 3 پارٹیسپینٹس پارٹیسپیٹ کریں گے اور ان پارٹیسپینٹس میں سے کوئی ایک فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. اور پھر ہمارا جو فائنل ہے جو کہ انشاءاللہ 25 جون کو منعقد کیا جائے گا، اس میں سے کوئی ایک ونر ہوگا پوری ٹرانسمیشن کا کیوں موبائل اسپیچ سیگمنٹ کا. میں سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے بلانا چاہتی ہوں اپنی پہلی مقررہ، جن کا نام ہے اسرا قیام اور وہ تعلق رکھتی ہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسرا قیام. بحال کر کے رہیں گے فضائے خطہ خیر. 3 منٹس کا دورانیہ ہے آپ کے پاس. سکوتے شام غریباں سے سن سکو تو سنو کہ مقتلوں سے صدائیں آتی ہیں، لہو سے جن کو منور کرے دماغ بشیر، ہوائیں ایسے چراغوں سے خوف کھاتی ہیں. 2 نومبر 2014 وقت عصر، ڈوبتا سورج، ابھرتی امنگیں، زندہ دلوں کا شہر لاہور، گونجتی ہوئی نعرہ تکبیر کی صدائیں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے. انہی نعروں اور صداؤں میں قومی پرچم عزت و احترام کے ساتھ اتار لیا جاتا ہے کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا. 2 نومبر کا سورج فضا کو سوگوار بنائے غروب ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی دن دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ کل تک جس شہر کی فضا بم اور بارود کی بو سے رچی بسی تھی، آج وہی شہری پھر سے اسی جگہ جمع ہو کر پھر سے جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد اور دہشت گرد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ بحال کر رہیں گے فضائے خطہ خیر. جناب والا منظر بدلتا ہے. میں اپنے چشمے فلک سے کشمیر کی گلیوں میں جاری ظلم و بربریت کے مناظر دیکھتی ہوں، لیکن دوسری ہی جانب کشمیریوں کو، ظالموں کو یہ پیغام دیتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ ارے مانا کہ ہمارے باپ کو ہم سے جدا کر دیا گیا، لیکن انہی کے لہو سے اشفاق مجید جیسے لوگ پیدا ہوں گے. مانا کہ ہماری ماں اور بہنوں کو ہم کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہی کے لہو سے آسیہ اندرابی جیسی مائیں پیدا ہوں گی. اور جناب والا کشمیر کے بچے اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے بھارتی ٹینکوں کے آگے ڈٹ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ارے ہمیں کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم ہی بحال کر کے رہیں گے فضائے خطہ خیر. جناب والا مانا کہ شام اور فلسطین کی فضا بم اور بارود کی بو سے رچی بسی ہے، وہاں پر لوگ انسانیت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے عزم اور حوصلے کی بنیاد پر وہ آج بھی دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہیں اور وہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ بحال کر کے رہیں گے فضائے خطہ خیر، کیونکہ یہی مسلمان کے خمیر کا حصہ ہے، اس کے وجود کی حقیقت ہے، اس کے لہو کی گرمی ہے اور ثبوت گردش روانی لہو ہے. جناب والا
جب اسی رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک ساتھ بیٹھ کر رہنمائی کرتے ہوئے دیکھا، ایک ساتھ بیٹھ کر سحر اور افطار کرتے دیکھا، اور جناب والا پشاور میں سکھ برادری کی جانب سے مسلمان بھائیوں کے لیے افطار کا دسترخوان سجایا گیا، تو دشمنوں کو یہ واضح پیغام گیا کہ تم لاکھ فرقہ واریت کا اہتمام کرتے رہے، ہم لا اکراہ فی الدین کا سویرا بن کر اٹھیں گے، تم مسجد مندر امام بارگاہوں کو آگ لگا دینا، لیکن ہم اتحاد بین المسلمین کا سویرا بن کر اس عزم کا اظہار کرتے رہیں گے کہ بحال کر کے رہیں گے فضائے خطہ خیر، کیونکہ اس وطن عزیز پاکستان کا ہر ایک شہری رد الفساد کا سپاہی ہے۔ اے صبح کے غم خورو اس رات سے مت ڈرنا، جس ہاتھ میں ہو خنجر اس ہاتھ سے مت ڈرنا، خورشید کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا، چنگے اس نیادوں کی اوقات سے مت ڈرنا۔ شکریہ۔ کیا بات ہے اسرا آپ کی، آپ تو مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ تھی اسرا قیام جو کہ بحال کر کے رہیں گے فضائے خطہ خیر پر گفتگو کر رہی تھی۔ اب میں آگے بڑھتی ہوں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ جن کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی سے، انیقہ نہال کو دعوت دوں گی۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں انیقہ نہال۔ انیقہ، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اپنی ڈیلیوری، کانٹینٹ، سٹائل، پروننسیشن پر جج کی جائیں گی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صد، معزز سامعین، السلام علیکم۔ ارض و سما کا سب سے حسین خطہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا باسی ہونے کا شرف مجھے اپنے تئیں فخر عظیم سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ وطن عزیز بھی وہ جو کلمہ طیبہ کی جاگیر ہو، وطن وہ جو سورہ رحمان کی تفسیر ہو، وطن وہ جو ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی دعاؤں کی تاثیر ہو، وطن وہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر ہو، اور وطن وہ جو امت مسلمہ کی تقدیر ہو۔ اس جنت نظیر خطے میں ناحق قتل و غارت گری، نفس و نفسی اور دہشت گردی کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، تڑپتا ہے، سسکتا ہے۔ آج وطن عزیز کا حلیہ بدل چکا ہے، لوگوں کے مزاج بدل چکے ہیں، حکومتوں اور حکمرانوں کے اطوار بدل چکے ہیں، لاشوں کے انبار نظر آنے لگے ہیں، غرض یہ کہ قیامت کا منظر قیامت سے پہلے آیا ہے۔ اے وطن، کیسے یہ دھبے در و دیوار پہ ہیں، کس یقین کے تماچے تیرے رخسار پہ ہیں۔ اے وطن، تیرا یہ اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، خرفہ باد شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے، ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے۔ معزز سامعین، آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس خطہ خیر کی آلودہ فضاؤں کو مہکتی اور خوشبودار فضاؤں میں تبدیل کر کے رہیں گے۔ آج ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور امید روشنی کی شمع۔ دانشوروں کا قول ہے کہ صحرا میں پانی ختم ہو جائے تو جسم نہیں کاٹتے، خون نہیں چاٹتے، ریت نہیں پھاکتے، بلکہ صبر کرتے ہیں، ایک ہو کر سفر کرتے ہیں، یقیناً پانی تمہارے رستے میں آ جائے گا۔ کب تلک خون بہے گا میری درگاہوں میں، کب تلک آندھیاں گلہائے چمن توڑیں گی، کب تلک ابر ان گلابوں پر لہو چھڑکے گا، کب تلک شاخ گلستہ کی رگیں پھوٹیں گی، کوپلیں اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی، تو کب پھوٹیں گی۔ سنو، رکنا نہیں، جھکنا نہیں، تھکنا نہیں، بلکہ ہم قدم، ہم آواز، ہم خیال ہو کر منزل کی طرف گامزن رہو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور یاد رکھو کہ تم ہی ہو جو بحال کر کے رہو گے فضائے خطہ خیر، کیونکہ ہمیں اعزاز بخشا ہے کروڑوں دل جلو بے روزگاروں غم کے ماروں نے۔ گرجتی گونجتی شعراء میں تقریروں سے کب فاقے بہلتے ہیں، تمہارے اور ہمارے درمیان میدان سجنا ہے، ہمیں پیروں فقیروں اور وڈیروں سے وطن آزاد کرنا ہے۔ تھکے ہارے زمانوں کے یہ گردآلود چہرے اور ہاری
किस तरफ होंगे, सरे मैदान देखेंगे। तमाशागर सियासत के ये पेशावर मदारी किस तरफ होंगे, सरे मैदान देखेंगे। तुम अब के लौट जाओगे जब अपने गांव गलियों और शहरों में, तो अपने चौक चौराहे सलेबे सूलियां खुद मुंतखब कर लो। तुम्हें ये आखिरी मौका ये बेबस कौम देती है, चाहो तो खुद को सुरखरू कर लो। तुम्हारी बालादस्ती का ये जमहूरी तमाशा फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। शुक्रिया। क्या बात है अनीका, फरमा रही थी कि जब परचमे जा लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। किस जाम में थे अपने दुश्मन, शायद ये उन्हें मालूम न था। ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है, और जान तो सबको प्यारी है। हमारे आखिरी मुकर्रर जिनका ताल्लुक है एनईडी यूनिवर्सिटी से, मोहम्मद अतीब को मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और इस मौजू पर गुफ्तगू करें कि बहाल करके रहेंगे फ़ज़ाए ख़ित्ते खैर। सदे अली वक़ार, कानून फितरत है कि ख़ज़ां के बाद बहार अपनी जगह लेती है। वही शाखें जो पत्तों से महरूम हो जाती हैं, उन्हीं शाखों पे नया सब्ज़ा जन्म लेता है। सदे अली वक़ार, इसी तरीके से दरियाओं का दुख बदलने वालों ने और इन्हीं शाखों पे सब्ज़ा उगाने वाले जवां मर्दों ने अपने पाए इस्तक़लाल और साबित कदमी से वो अनमिट नकूश तारीख के औराक पे छोड़े हैं कि दुनिया आज भी हैरत ज़दा है। सदे अली वक़ार, बात हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कि जिसका क़याम सन 1947 में क़याम अमल में लाया गया। दुश्मन ये समझ रहा था, दुश्मन ये सोच रहा था कि अरे इन्हें तबाहो बर्बाद कर देंगे। यही अज़म लेकर जब 6 सितंबर 1965 की रात को दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम लेकर इस पाक धरती पे कदम रख रहा था, तो इस पाक धरती के मौजूद की सरहदों पे मौजूद हर सिपाही और उन सिपाहियों के शाना बशाना मौजूद अवाम ने अपने खून के बहते धारे से इसी सरजमीन की हिफाजत की, इसी सरजमीन की आबियारी की और इसी सरजमीन की लाज रख के दुश्मन को यही पैगाम दिया, अरे बहाल करके रहेंगे फ़ज़ाए ख़ित्ते खैर। सदे अली वक़ार, ये दुश्मन बिलबिलाता रहा, दर्द से तड़पता रहा, 3 धमाके करके समझा कि हमें नेस्तो नाबूद कर देगा, मगर वो ये ना जानता था कि हमारी सफ़ों में से डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जन्म लिया और हमें पहली इस्लामी एटमी ताकत बनाकर पूरी दुनिया को यही पैगाम दिया, अरे हमसे उलझोगे तो पाश पाश हो जाओगे। हमने रोदा है गुरूर जमाने के फिरौनों का। सदे अली वक़ार, फिर बात उम्मीद की जाए तो यही वो नौजवान होते हैं जो उम्मीद की अमली तस्वीर बनते हैं। कभी तालीम के मैदान में अरफा करीम रंधावा, मोहम्मद अहमद और अली मोइन नवाजिश की सूरत, कभी मुनीबा मदारी की सूरत मुस्बत सोच को परवान चढ़ाते हैं। कभी खेल के मैदान में वसाइल ना होने के बावजूद जनूबी एशिया की तेज तरीन एथलीट नसीम हमीद करार पाते हैं। यही वो नौजवान होते हैं जो इस रमजान के महीने के अंदर शदीद तपती गर्मी और धूप के अंदर कभी सड़कों पे अपनी मदद आपके तहत कचरा उठाते, कभी अपनी मदद आपके तहत गरीबों में खाना तकसीम करते और कभी अपनी मदद आपके तहत अवामी इफ्तार मुनक्किद करते नजर आते हैं। सदे अली वक़ार, फिर 8 अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला हो तो यही वो कौम होती है तो यकजान और यक आवाज थी। यही वो कौम होती है जो 16 दिसंबर आरबी पब्लिक स्कूल के सानेहे पे, जब 16 दिसंबर का सानेहा हुआ, अगले रोज से ही इस कौम के बच्चे ने यही अज़्म किया था, ये हमारा अखलाकी ज़र्फ था कि हमने हथियार के बजाय कलम को उठाने का सबब किया, कलम को उठाने का अमल किया और दुश्मन को बच्चे ने यही पैगाम दिया कि माँ मुझे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यही वो अज़्म था जो इस कौम का आला अखलाकी ज़र्फ है। तो सदे अली वक़ार, ज़रूरत समर की है कि उम्मीद के दियों को जलाया जाए, उम्मीद के दियों को रोशन किया जाए और फिर यही सदा आती है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल छोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या बात है। मोहम्मद अतीब अपने अज़ाइम से ये ऐलान कर रहे थे कि मैं मूसा का पैरोकार हूँ, मुझे अपने कबीले समेत जंगलों में भटकना तो कबूल है, लेकिन मैं फिरौने वक्त के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं याह्या का पैरोकार हूँ
کہ مجھے تیز دھار آرے سے تو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن میرے خون میں مچلتے ہوئے سچ کو دبانا ناممکن ہے۔ میں نبی آخری الزماں پیغمبر کو رہبر دائم و مقام مانتا ہوں، تو آج مجھے اور میرے آدرشوں کو دفنانا مٹانا ناممکن ہے۔ میں حسینی ہوں کہ میرا چراغ فکر آندھیوں کے تیز تھپیڑوں میں بھی بے خوف و خطر چمکتا رہے گا۔ میں سقراط ہوں کہ سچ کی خاطر زہر کا جام بھی پی جاؤں گا۔ میں منصور ہوں کہ بغاوت میرے خمیر میں ہے کہ تختہ دار پر بھی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ ٹھان چکا بحال کر کے رہیں گے فضائے خطہ خیر، بحال کر کے رہیں گے فضائے خطہ خیر۔ یہ تھے ہمارے تمام مقررین جن کو آپ نے سنا۔ اب میں جاتی ہوں اپنے ججز حضرات کی جانب اور ان سے ان کی رائے پوچھتی ہوں۔ ڈاکٹر ماشاءاللہ تینوں کنسٹنٹ پارٹیسپیٹس نے بہت اچھی اسپیچز کی اور بڑی انرجی نظر آئی، اور الفاظ کا جو زیر و بم تھا وہ بہت اچھا تھا، ردم بہت اچھا تھا، لیکن ساتھ میں کچھ اخلاط تھیں، کچھ زبر زیر پیش کی جو حرکات ہیں ان میں تھوڑا سا مجھے کمی نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہمارے اسپیکرز تھے ان میں ریدم بھی کچھ کم نظر آیا، لیکن ماشاءاللہ کچھ ایسی جگہ آئیں جہاں پر انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ تو اوور آل میں کہوں گا دے آر بریلینٹ ماشاءاللہ، دے آر دا لیڈر آف دا فیوچر آف دا پاکستان۔ انشاءاللہ یہ لیڈ کریں گے، قوم کے معمار ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گر گئے، یہ بڑی بات نہیں ہے، گر کر اٹھ گئے یہ بھی بڑی بات نہیں ہے، اب گر کر اٹھے کس طرح ہے یقیناً یہ بڑی بات ہے۔ تو جو انشاءاللہ اگر پہلے نمبر پر نہ آ سکے، لیکن آپ سب وکٹری سٹینڈ پر ہیں، کوشش کرتے رہیں۔ جس طرح ایک لفظ بار بار استعمال ہوا فضا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے فضا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک پارٹیسپینٹ نے کہا کہ مندر، مسجد اور گردوارہ، پھر اس کے بعد آپ نے بات کی اپنا اتحاد بین المسلمین۔ جب آپ مختلف مذاہب کی بات کرتے ہیں تو اتحاد بین المذاہب کا لفظ یوز ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ اب اوور ٹو یو سر۔ سر آغا شرازی۔ اولاً تو تینوں پارٹیسپینٹس کو اس بات پر مبارکباد ہے کہ نطق سے آپ کا رشتہ ہے، آپ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو لوگوں نے بیٹھ کے سنا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے کیسے تالیاں بجا رہے ہیں خود دیکھ لیجئے۔ حیوان ناطق ہونے کا آپ نے واقعی ایک بہت اچھا ثبوت دیا، بہت اچھا بولے، تینوں فرینڈز بہت اچھا بولے، اور واقعتاً آج مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو یہ دقت ہو رہی تھی کہ ہم جب مرتب کر رہے تھے اور میرے پاس ایک شیٹ جو ہے وہ آئی ہے ڈاکٹر انشال کی طرف سے، یہ بھی ہماری جج ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی بحیثیت منصف موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی مارکس میرے سامنے آ گئے، میرے اپنے دیے گئے مارکس بھی ہیں، آپ نے بھی مارکس دیے ہیں، اور ان کو جب میں کنکلوڈ کرتا ہوں تو میرے سامنے جو رزلٹ بنتا ہے اسے بتانے سے قبل میں چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے تصحیح کی، انیقہ نہال میں آپ کی ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ شرف نہیں ہے، شرف ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ سلیب نہیں ہوتا، سلیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عتیب آپ نے کہا مثبت، یہ مثبت ہے۔ تو یہ لفظوں کی جو تلفظ کی ادائیگی ہے اس سے بڑا فرق آتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو رزلٹ کمپائل ہو کے سامنے آیا ہے اس کے مطابق تیسرے نمبر پہ جو نام ہمارے سامنے ہے وہ ہے اسرا قیام۔ بہت ساری تالیاں اسرا کے لیے، تھرڈ پوزیشن۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ تمام پارٹیسپینٹس کے لیے کیو موبائل کا فون ہے، اور جو ونر ہیں ان کے ساتھ جائے گا کیو موبائل کا فون اور ڈینی والوں کی طرف سے حج اور عمرہ ڈیوائس، اور اس کے ساتھ ساتھ انایا پریڈ بھی جائے گا۔ سیکنڈ پوزیشن۔ اور اگر لڑکے ہوئے تو ان کو ماز کا جوڑا جائے گا، لڑکوں کے ماز جی اور لڑکیوں کے لیے انایا بھائی۔ ہم دونوں لڑکے ہیں؟ نہیں، وہ وقت گزر گیا میرے بھائی۔ سلامت رہیے۔ نہیں جمیل بھائی، آپ تو یو آر اے ینگ مین۔ ہاں جی، اوور وہ ینگ مین ہے جی جی، آ جائیے۔ سیکنڈ پوزیشن کے لیے جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہے بہت اچھا مقرر محمد عتیب۔ محمد عتیب، کنگریچولیشنز فار گیٹنگ سیکنڈ۔ اور اب میرا خیال ہے کہ پہلی پوزیشن اناؤنس کرنا ایک سلیقہ تو ہے، میں بیان کیے دیتا ہوں نام، اور تالیاں ہوں گی آپ کی۔ انیقہ نہال، آپ اگلے مرحلے کے لیے۔ نہال بہت بہت مبارک ہو۔
کیا انداز ہے آپ کا ماشاء اللہ سے. تو فائنلائز کرتے ہوئے ججز حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ فائنل سیگمنٹ جو ہے ہمارا 25 جون کو منعقد کیا جائے گا، جس میں ہر ایپیسوڈ میں کوالیفائی کرنے والا پارٹیسپیٹ کرے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہر سیٹرڈے اور سنڈے کو اسپیچ سیگمنٹ میں ہمیں دیکھنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے انشال جاوید کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک بہت ہی بریلینٹ ہوسٹ، بہت سی تالیاں ان کے لیے. ایک بریلینٹ ڈیبیٹر اور ایک بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی. بہت مشکل ہے ہر بار آ کے نئی تیاری کے ساتھ اور اس طریقے سے پریزنٹ کرنا. شی از اے phenomenal person. Thank you so much. So impressed with you and you are truly the future of our nation. Thank you so much. Okay, کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. کچھ آڈینس کی طرف اگر تحائف پہنچا دیں، اگر مجھے چھوٹی سی، مگر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ تحائف بھی پہنچائیں گے ہم اپنے ویورز کی طرف، لائیو آڈینس کی طرف. تو ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان.